بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط مصدر العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا، وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأولا رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وثانيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله. الحمدللہ، اللہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کی عنایت اور مہربانی سے، اللہ کے کرم اور خاص انعام سے ہم اس وقت اس منفرد اور مقدس ترین مجلس میں شامل ہیں۔ ختم بخاری کی مجلس کئی اعتبار سے بالکل منفرد اور مقدس اور ان طلباء کی زندگی کے لیے پہلی اور آخری مجلس ہے جو دوبارہ شاید کبھی نہیں آئے گی۔ نہ اس سے پہلے یہ مجلس ان کی زندگی میں آ سکتی ہے اور نہ آئندہ آئے گی۔ آئندہ اگر آئے گی تو وہ ان کا ختم بخاری نہیں، وہ دوسرے طلباء کا ختم بخاری ہوگا جس میں یہ شریک ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کی زندگی کا بہت ہی انوکھا اور بہت یادگار لمحہ ہے کہ جب ہم اس ختم بخاری کے مجلس میں اللہ کے فضل و احسان سے شریک ہیں۔ اپنی طرح طرح کی کمیوں، کوتاہیوں، خامیوں
اور عیوب کو سامنے رکھ کر کے ہم سب کو کھل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں اس نعمت کے حقدار نہیں تھے اپنی کمیوں کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اگر پڑھانے والے کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائی اور پڑھنے والوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی تو بے انتہا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم قلیل من عبادی الشکور فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون ان الانسان لربہ لکنود لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم کو بہت اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، پڑھانے والے اساتذہ کرام کو بھی اور پڑھنے والے آپ طلباء کو، جو اب کچھ دنوں کے بعد طالب علم نہیں، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کا شمار اس طبقے کے ساتھ ہوگا جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امیدیں وابستہ تھیں کہ جب میری امت بے دینی کی طرف جا رہی ہوگی اس وقت میرے دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا کام جو طبقہ کرے گا ان کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوں گی۔ اللہ نے آپ کو اسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ جب ہم پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں پہنچے تھے اور ابتدائی تعلیم شروع کی تھی، ہو سکتا ہے اس 8 سال کے عرصے میں کہیں شیطان کے حملوں کا شکار ہو جاتے، کہیں نفس کے دھوکوں کا شکار ہو جاتے، کہیں ایسی مشکل حالات سامنے آ جاتے جس کے نتیجے میں آپ کی پڑھائی کا سلسلہ وہیں رک جاتا ہے اور آپ کسی اور راستے پر چل پڑے ہوتے۔ لیکن اللہ نے ہر مرحلے پر آنے والی رکاوٹوں سے بچایا، نفس کے حملوں سے بچایا، شیطان کے بہکانے سے بچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس منزل تک پہنچے۔ تو بہت زیادہ شکر کے جذبات دل میں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ شکر کے کلمات زبانوں پر ہونے چاہیے، بلکہ بار بار صلاۃ و شکرانہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ ختم بخاری کا یہ مقدس عمل در حقیقت ان ہمارے اساتذہ کا کام ہے جنہوں نے پورے سال بخاری شریف پڑھائی۔ اگر ایک ہی استاد نے پڑھائی ہے جلد اول جلد ثانی تو انہیں کا حق ہے، اور اگر 2 اساتذہ کرام نے بخاری شریف پڑھائی جلد اول جلد ثانی تو دونوں آپس میں طے کر کے کوئی ایک منتخب ہوتے اور وہی ختم بخاری کا اہتمام کرتے۔ لیکن ان دوستوں نے یا ان عزیزوں نے یا ان پیاروں نے یا ان ہمارے ہم پلہ بہت سارے اعتبار سے اور بلند مرتبہ بہت سارے اعتبار سے ان رفیقوں نے مجھے بار بار اصرار کے ساتھ حکم فرمایا تو ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا، ورنہ سعادت مندی یہ تھی کہ جنہوں نے پورے سال کتاب پڑھائی وہی ختم بخاری بھی کراتے اور ہم بھی اس مجلس میں شامل رہتے۔ برکتیں سننے والوں کو بھی ملتی ہیں، شریک ہونے والوں کو ملتی ہیں۔ تو محض ان کے اصرار کی بنیاد پر اب اس درس بخاری کے آخری سبق میں میری شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جن نحوستوں کے اور جن سزاؤں کے ہم مستحق ہیں، اللہ نے آج تک بھی محفوظ رکھ فرمایا اپنی سزاؤں سے، اور آئندہ بھی محفوظ فرمائیں۔ اور اللہ جل شان ہو اس مجلس کو ہم سب کے لیے اور خاص طور پر ان طلباء کے لیے جن طلباء کے لیے یہ مجلس اصل میں منعقد ہوئی ہے اور جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ مستقبل میں دین کے داعی اور محافظ بنیں گے، جس کی قیمتی نصیحتیں ابھی آپ سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ شان ہو آپ کا مقدر ویسا بنائے، وہ توفیق عطا فرمائے، وہ وسائل عطا فرمائے، اور راہ حق کی استقامت اور آئندہ مستقبل میں داعی دین بھی بنائے، محافظ دین بھی بنائے، محقق دین بھی بنائے، شارح دین بھی بنائے اور دین کے مختلف میدانوں میں خدمات لے۔ بخاری شریف کے اس آخری سبق میں جو مباحث بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جانے چاہیے، بعض ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ بہت ہی اونچے درجے کے عالمانہ مضامین بیان فرماتے ہیں، اور بعض ہمارے بزرگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس درس کو وہ مصلحانہ اور مرشدانہ درس بناتے ہیں تاکہ وہ اصلاح بن جائے
پڑھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے دونوں طرح کا مزاج ہے، اور بعض دفعہ مجمع کی رعایت کرتے ہوئے کچھ علمی گفتگو بھی ہوتی ہے، کچھ اصلاحی گفتگو بھی ہوتی ہے، اور بعض ہمارے اکابر جو ہیں مجمع کی رعایت کرتے ہوئے خالص اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، اور بعض ہمارے اکابر جو ہیں وہ علمی گفتگو اور بہت ہی اونچے درجے کی علمی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ دراصل موقوف ہے بولنے والے کے علم پر اور ان کی نظر پر، اور مجلس میں شامل ہونے والے جو شرکاء ہوتے ہیں ان کے حالات پر۔ بہرحال اس وقت جو مختصر سا ٹائم ہمارے پاس ہے، اس مختصر کے وقت میں انشاءاللہ جو مفید مباحث اس مجمع کے مناسب حال ہوں گے بس انہی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اعظام اور مجلس میں شریک ہونے والے دینی بھائیوں، اللہ نے اس دنیا میں دو نظام جاری فرمائے ہیں۔ ایک نظام کو کہتے ہیں نظام تکوین، اور ایک نظام کو کہتے ہیں نظام تشریع۔ نظام تکوین کو کہتے ہیں تکوینیات، اور تشریع کو کہتے ہیں تشریعیات۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کی تخلیق کی، کائنات کے تخلیق میں تمام وہ چیزیں پیدا کی جن کی ضرورت تھی، اور کائنات کے تخلیق، مخلوقات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ پھر انسان کی تخلیق کی، اور اس انسان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، جس کا انسان کو علم نہیں تھا، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ ہوا، پانی، غذائیں، مناسب موسم، رات، دن، انرجی، طاقت، اناج، پھل، موسم، جڑی بوٹیاں، دوائیاں پیدا ہونے کے لیے غرض وہ تمام چیزیں جو کائنات میں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وہ دراصل انسان کی زندگی کو راحت پہنچانے اور انسان کی زندگی کے تمام ضروریات پورا کرنے کا نظام ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے کہ انسان کے جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں پیدا کر چکے ہیں مخلوقات کے روپ میں، بلکہ ہر مخلوق کے اندر بے شمار چیزیں وہ ہیں جس کی انسان کے جسم کو ضرورت ہے۔ علم تشریح الاعضاء جو قدیم علم طب میں پڑھایا جاتا تھا، یا آج کے زمانے میں میڈیکل کالجوں میں جو علم انیٹمی پڑھایا جاتا ہے، انیٹمی، ان تمام اس کو پڑھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کا کون سا حصہ کیسے کام کرتا ہے اور کس حصے کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ مختصراً مثلا انسان کے جسم کو قسم قسم کے وٹامن کی ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی ضرورت ہے، میگنیشیم کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، زنک چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ چاہیے، اور اللہ نے تمام چیزوں میں یہ مہیا رکھے ہیں۔ کچھ غذاؤں میں آئرن ہے، کچھ میں کیلشیم ہے، کچھ میں پوٹاشیم ہے، کچھ میں ایک چیز ہے، کچھ میں دوسری چیز ہے، دھوپ کے اندر الگ وٹامن ہے، پانی کے اندر الگ خصوصیات ہے، غذاؤں کے اندر الگ خصوصیات، یہ تمام دراصل انسان کی ضرورتیں پورا کرنے کا الہی نظام ہے، خداوند تعالیٰ شانہ کا نظام ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں اللہ نے مہیا کی ہیں۔ دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سوچنے کے لیے دماغ، نیند کا سسٹم، کھانے کا چبانے کا سسٹم، اسی طرح سے ڈائجسٹو سسٹم وغیرہ وغیرہ، سینکڑوں سسٹم ہے جو اس انسان کے جسم میں ہر وقت کام کرتے ہیں۔ مجھے ایک بڑے ڈاکٹر نے ایک مرتبہ بتایا تھا، مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے مفتی صاحب مرنا عجیب نہیں ہے، جینا عجیب ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسے جینا عجیب ہے؟ کہنے لگے مرنے کے معنی یہ ہے سسٹم بیٹھ گیا، انسان مر گیا، اللہ کا فیصلہ ہے، انسان کی روح نکل گئی، مر گیا۔ جینے کا مطلب یہ ہے کہ سارے سسٹم کام کر رہے ہیں، اور سارے سسٹم کام کریں تب آدمی جی رہا ہے۔ مرنے کے لیے تو سسٹم بیٹھ جائے گا، ختم ہو گیا، لیکن جینے کے لیے ساری چیزیں ہونی چاہیے تب۔ اب اس کے بعد انہوں نے تفصیل سنانی شروع کی۔ یہ تمام نظام تکوین ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ ہی دوسرا نظام شروع کیا، اس کو کہتے ہیں نظام تشریع۔ کہ انسانوں جیسے میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے تمام سورسز پیدا کیے، تمام وسائل تمہارے مہیا کیے، جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے وہ ساری چیزیں تمہارے مانگے بغیر تمہارے لیے میں نے مہیا کر دی ہیں، جو تم جانتے بھی نہیں تھے اور ان کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی وہ ساری تمہارے لیے میں نے مہیا کر دی۔ جب خالق میں ہوں، جب رازق میں ہوں، جب متصرف میں ہوں، جب کائنات چلانے والا میں ہوں، اور تمہارے جسم کی تمام اندرونی بیرونی ضرورتیں پورا کرنے والا میں ہوں، تو حکم بھی میرا ہی چلے۔ الا لہ الخلق والامر، جس نے ایک تخلیق کی فیصلہ اسی کا چلے گا۔
یہ جو امر ہے، یہ امر دراصل نظام تشریع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شاہ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے تمام دنیاوی ضروریات مہیا کر دی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ نے زندگی گزارنے کے لیے نظام مقرر فرمایا. اس نظام کو کہتے ہیں نظام تشریع. پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے. تو آدم علیہ السلام سے انسانوں کی تخلیق کا کام آغاز شروع ہوا، اور آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے انہی کے ذات سے نظام تشریع بھی شروع ہوا. پیدا بھی اللہ ہی نے کیا، حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا. اور یہ انسان کی عقل کے ٹھیک مطابق ہے کہ جناب جس نے مکان بنایا وہی طے کرے گا کیسے بناؤں گا، جس نے زمین کا پلاٹ خریدا وہی طے کرے گا زمین کے پلاٹ کا کیا کرے گا، جس نے کپڑا خریدا وہی طے کرے گا کہ مجھے اس کپڑے کا کیا بنانا ہے، جس کی جیب میں پیسہ ہے وہی طے کرے گا اس پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، جس نے سونا خریدا وہی طے کرے گا سونے کا کیا بنایا جائے گا. غرض یہ کہ جیسے انسان جو چیز مہیا کرتا ہے اسی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس چیز کا استعمال کہاں کرنا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو اللہ ہی کو حق ہے فیصلہ کرنے کا کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی. اب انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اسی کو کہتے ہیں ہم نظام تشریع، شریعت سازی. اور شریعت میں کیا ہوتا ہے، تمہیں یہ چیزیں انجام دینی ہیں اور ان تمام چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا ہے. شریعت نام ہے اللہ کو اور اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ اور اللہ کے نبی کے لازم کردہ چیزوں پر عمل کرنا، اللہ اور اللہ کے نبی کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو شریعت اور وہیں سے چلی جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا. یہ شریعت جب وہاں سے چلی، ہر زمانے کے لیے ایک ایک نبی آتا گیا کہ کچھ نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی، کچھ نبیوں کو کتابوں کے بغیر بھیجا اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ تمہیں عطا کی جا رہی ہے، لیکن تم سے پہلے فلانا نبی آیا ہے، اس نبی پر ہم نے جو دین نازل کیا تمہیں اسی دین کو لوگوں کو سنانا ہے، اسی دین کی آگے تشریح کرنی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ کی تعداد زیادہ ہے بمقابلے رسولوں کے. رسول اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی اور نیا دین بھی عطا کیا گیا، نئی شریعت عطا کی گئی. دین سے مراد اصول دین نہیں، اصول دین تمام نبیوں کے ایک ہی ہے. اصول دین میں توحید، رسالت، آخرت، یہ اصول دین ہیں، یہ ہر نبی کے ایک ہی ہوتے تھے. لیکن شریعت کے احکام الگ الگ ہو سکتے تھے. ایک نبی کے دور میں ایک چیز حلال تھی، اگلے نبی کے دور میں کوئی چیز حرام ہوگی. اگر ایک نبی کے دور میں عبادت کا ایک نہج تھا، اگلے نبی کے دور میں عبادت کا کوئی دوسرا نہج ہو سکتا ہے، مگر ان تمام میں شرک سے نفی ہوگی. کسی نبی کے دور میں کسی نبی کے دین میں شرک کی اجازت نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کے دین میں کامن مشترکہ ہیں: توحید، شرک کا رد، رسالت، خدائی کی نفی، آخرت اور آخرت کا تصور. اب جب ہر نبی ہر علاقے میں آتا گیا اور وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے اتنے عرصے تک اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے گئے، یہاں تک کہ پھر اخیر میں اللہ کا فیصلہ ہوا اب اس پوری کائنات کے لیے کسی ایک نبی کو بھیجنا ہے. وہ نبی سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ. آپ آخری نبی، پورے عالم کے لیے نبی، قیامت تک کے لیے نبی، پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کرنے والے. آپ کے آنے کے بعد اب تم کوئی دین اللہ کو قبول نہیں ہے، کوئی دین اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. اعلان ہو گیا ان دین عند اللہ الاسلام، اب صرف دنیا میں دین اگر ہو تو یہ دین اسلام ہوگا. اعلان ہو گیا وما یبتغی غیر اسلام دینا فلا یقبل منہ، اور اب اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر کیا ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ شانوں نے. حتیٰ کہ اگر کوئی نبی واپس آ جائے دنیا میں، اس نبی کو بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع کرنا ہوگا، انہی کے دین کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہوگی. جیسا کہ خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی ایک ہی راستہ تھا، وہ میری اتباع کرتے. جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ شاہ نے خاتم النبیین بنایا اور قیامت تک کے لیے نبی بنایا، تو لازماً آپ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جانا چاہیے تھا. پچھلے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابیں محفوظ نہیں رہیں اور آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب محفوظ ہے. پچھلے نبیوں نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ اس کا کہیں کوئی حساب نہیں ہے، کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے. جبکہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ کرانے کا پورا انتظام کیا. جو دین اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اگر وہ الفاظ کے ساتھ نازل ہوا تو وہ قرآن کریم ہے، وہ بھی محفوظ. اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا یا جس میں اثر سے کوئی کام انجام دیا، وہ بھی دین ہے، اس کو بھی محفوظ کرنے کا انتظام کیا گیا.
پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کی ایک بات بھی محفوظ نہیں، اور پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کا ایک عمل بھی محفوظ نہیں، حالانکہ وہ سارے اللہ کے نبی تھے، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ چنانچہ اپنے حدیثوں میں بے شمار حدیثیں ایسی پڑھی ہوں گی جن حدیثوں پر کوئی عمل نہیں کرنا ہے، وہ عمل کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن حدیثیں لکھی جائیں گی، حدیثیں وہ ہیں، وہ حدیث کے نام پر پڑھی بھی جائے گی، بیان بھی ہوگی، لیکن عمل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا درمیان پورے سال میں کہ یہ حدیث ہے مگر عمل کرنے کی چیزیں نہیں، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے جتنے حالات ہیں وہ سارے حدیث ہیں، مگر ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا، میں نے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہاتھ اور ریشم سے زیادہ نرم ملائم ہاتھ میں نے آپ کا دیکھا۔ اب ظاہر اس پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو یہ عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، مگر حدیث موجود۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آدھی رات کے وقت جب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور اسی وقت آپ غسل کر کے تشریف لائے، اور جب مسجد میں داخل ہو گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مسجد میں داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور صاحب نے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جب مسجد میں قدم مبارک رکھا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے ایسے کیا، یہ اور ایسے کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کا انگوٹھا آپ کے سر مبارک کے کنارے سے گزرتے ہوئے آپ کے کانوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے پیچھے چلا گیا۔ ظاہر ہے اس کے معنی تھوڑا ہے کہ آج ہمارے امام صاحب کو اس پر عمل کرنا ہوگا، نہیں، لیکن حدیث ہے، حدیث بیان ہوگی۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی اس کو کمر پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اسی حال میں آپ نے نماز پڑھی، تو اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک ایک بیٹی کو یا نواسیوں کو کمر پر لٹکائیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ بے شمار حدیث ہے وہ ہے جو عمل کرنے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کردہ حدیث ہے اسے وہ محفوظ ہے، بیان ہوگی، سندوں کے ساتھ بیان ہوگی، اور یہ صرف محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ کہ اس پر بھی بحث ہوگی کہ آپ کا مبارک ناخن کیسا تھا، اس پر بھی حدیثیں نقل کی جائیں گی کہ آپ کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے تھے، اس پر بھی حدیثیں ہیں کہ آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو حضور کی ذات اقدس کے آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، اور آپ کے حرکات و سکن، حتیٰ کہ آپ نے نماز کے دوران، حتیٰ کہ آپ نے نیند کے دوران کھراٹا لیا، اس کو بھی حدیث میں نقل کیا گیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سمعت غطیتہ او خطیتہ، میں نے حضور نبی علیہ السلام کو فلاں موقع پر آرام کرتے ہوئے دیکھا، جب رات گزاری تھی عبداللہ بن عباس نے حضور کی میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آپ نے جب تہجد کی نماز کے بعد جب آپ نے آرام کیا اور آرام میں آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، یہاں تک کہ کھراٹے بھی لیے، پھر اٹھ گئے، پھر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے، تو عبداللہ بن عباس بڑے اہتمام کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا کھراٹا بھی سنا، سمعت غطیتہ۔ اب اس کا معنی تو نہیں ہے کہ ہم لیٹیں گے اور جان بوجھ کر کے خراٹے لیں گے، نہیں بھی آ رہے ہوں گے تب بھی خراٹے لیں گے، عمل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ بھی محفوظ، جو کیا وہ بھی محفوظ، آپ کے جسم اطہر سے جو حرکات صادر ہوئیں اختیاراً یا غیر اختیاراً وہ بھی حدیث، آپ نے نیند کی حالت میں کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث، بیداری میں کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث۔ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفت او تقریر فی حالت الیقظہ و فی حالت النوم اختیاریا کان او غیر اختیاریا، تمام یہ حدیث ہے۔ لیکن فقہاء کرام جب حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو اتنی تفصیلی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ فقہاء کرام جب حدیث کی تعریف کریں گے تو ان کا مقصد ہوتا ہے حدیث کی وہ تعریف کرنا جو استنباط احکام کی بنیاد بن سکے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ افعال، وہ اعمال جو نیند میں صادر ہوئے ہوں یا غیر اختیاری طور پر صادر ہوں، وہ چونکہ ماخذ شریعت نہیں بن سکتے، اس لیے تعریف میں ان کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے وہ حدیث، جو آپ نے اعمال کیے وہ بھی حدیث۔ حدیث پڑھنے والے پورے سال وہ اس ماحول میں رہتے ہیں، ان کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا کیا، افعال رسول اور اقوال رسول، یا وہ سنیں گے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا، یا کہیں گے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا۔ صحابہ یا تو حضور کا عمل بیان کرتے ہیں اور یا پھر حضور کا قول بیان کرتے ہیں، گویا بالفاظ دیگر مجلس رسول معنوی طور پر قائم ہے، اور وہاں پڑھانے والا اور پڑھنے والے جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، وہ تمام کے تمام یا اقوال رسول ہیں یا افعال رسول ہیں، اور یا تقریرات رسول ہوتی ہیں۔
अल्लाह के नबी के मुबारक ज़माने में हदीस लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ सहाबे किराम ने सहीफ़े तैयार किए, जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस उनका मशहूर किताब असहीफ़तु सादिक़ा, दूसरे हज़रात ने किताब सदक़ा, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफ्तर के दफ्तर। गरज ये कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह का सहीफ़ा, अनस बिन मालिक का सहीफ़ा, इसी तरह से अबू शाह ने जब दरख्वास्त की थी या रसूल अल्लाह मुझे सहीफ़ा लिख करके दे दिया जाए, ये जो कुछ आपने अभी इरशाद फरमाया फ़तह मक्का के मौके पर, गरज है कि हदीस लिखने का सिलसिला हुज़ूर के ज़माने में शुरू हुआ। फिर अगला दौर आया तो और ज़्यादा, फिर हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने बाकायदा तदवीन हदीस का हुक्म दिया, जिसको आपने बुखारी शरीफ में पढ़ा होगा, और उसके बाद फिर आगे सिलसिला चलता रहा। फिर हर दौर में बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, यहाँ तक कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला का ज़माना आ गया, जो तीसरी सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। दूसरी सदी ख़त्म हो रही थी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला पैदा हुए। आपको याद होगा 194 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की पैदाइश हुई है, और 200 के बाद तीसरी सदी शुरू हो गई। तो तीसरी सदी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला का वजूद अल्लाह ताला शान ने उम्मत को अता फरमाया। मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने जैसे दीगर उस ज़माने के और उससे पहले मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी थी, इससे पहले बेशुमार किताबें लिखी गई थी। मुअत्ता इमाम मालिक लिखी गई थी, जामे मामर इब्न राशिद लिखी गई थी, मुसनद इमाम आज़म इससे पहले लिखी जा चुकी थी, इसी तरह से अवाब शाबी इससे पहले लिखी जा चुकी थी। गरज मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वगैरह कुतुब कसीरा इससे पहले लिखी जा चुकी थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने जब हदीस की ये किताब लिखी है तो अल्लाह ताला शान ने इस किताब को बेइंतहा मकबूलियत अता फरमाई, और मकबूलियत की वजूहात मुतअद्दिद हैं। उन वजूहात में से एक वजह यह है कि जैसा एहतमाम इमाम बुखारी ने किया, ऐसा एहतमाम और किसी ने नहीं किया। मसलन किसी मुहद्दिस ने हदीस लिखने से पहले बाकायदा इस्तिखारा नहीं किया, गुस्ल करके 2 रकात नमाजें नहीं पढ़ी। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने जब ये किताब लिखी, ये वाली किताब, इसके अलावा जो दूसरी किताबें लिखी हैं, उन किताबों के लिखने के लिए ऐसा एहतमाम नहीं किया, अगरचे उसमें भी बड़ी अजीब बातें हैं। मसलन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अत-तारीख़ुल कबीर मदीना मुनव्वरा में चाँद की रोशनी में बैठ कर लिखी है, और 16 साल की उम्र थी। तो अनोखा वाक़या है कि चाँद की रोशनी में बैठ करके वो हदीस की किताब लिख रहे हैं। लेकिन ये किताब जब लिखी है, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की किताबों में सबसे मुमताज़ है, इस किताब लिखने का उन्हें एहतमाम क्या किया, हर हदीस के लिखने से पहले गौर करते, गुस्ल फरमाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर जब इत्मीनान हो जाता, इंशरा हो जाता, उसके बाद फिर हदीस को नकल करते। और इस तरह से 16 साल लग गए इस किताब के मुरतब करने में, तैयार करने में। और उसके बाद फिर इमाम बुखारी ने खुद हज़ारों इंसानों को ये किताब पढ़ाई, हज़ारों उनके शागिर्द हुए जिनको बाकायदा ये किताब उन्होंने खुद पढ़ाई है। तो गोया लिखने में भी अजीब एहतमाम फरमाया, और आगे फिर इस किताब के पढ़ाने में भी बड़ा एहतमाम फरमाया। किताब का नाम हज़रत ने क्या रखा, अल-जामे अस-सही अल-मुस्नद अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सिफ़ातिही व अय्यामिही। हज़रत खुद बयान फरमाते हैं 1 लाख सही हदीसें मुझे ज़बानी याद हैं, और 2 लाख हदीसें वो हैं जिनमें जिसमें कलाम भी पाया गया। उन 1 लाख सही अहादीस पर मैंने ये किताबें मुंतखब की, ये अहादीस जमा की हैं मुकर्ररात के साथ। ये 9000 कुछ हदीसें हैं, और हद से मुकर्ररात के बाद ये 7000, और उसमें हदीस में इसमें अहादीस मरफूआ भी हैं, अहादीस मुअल्लका भी हैं, मुताबियात भी हैं, शवाहिद भी हैं, और अक़वाल सहाबा भी हैं, अक़वाल ताबीन भी हैं, अक़वाल फ़ुक़हा भी हैं, खुद उनकी ज़ाती राय भी हैं। इन तमाम का मजमुआ ये किताब है। और इस किताब को ये जो कहा जाता है असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, उसका एक मखसूस मफ़हूम है जो आपने अपने असातिज़ा से शायद ज़रूर सुना होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने जब इस किताब लिखने का इरादा किया तो मकसद क्या था, आम तौर पर लोग समझते हैं कि ज़ाहिर है कि उन्हें हदीसें जमा की, बस उन्हें सही हदीसों को जमा करने का इरादा किया था। यकीनन ये मकसद था, मगर इतना ही नहीं, इसके अलावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के मुतअद्दिद अहम तरीन मकासिद थे। और मकासिद में से एक अहम तरीन मकसद इमाम बुखारी का यह था कि वो अपना फ़िक़्ह बयान करना चाहते थे, अपने मसाइल बयान करना चाहते थे कि मैं जो मसाइल समझा हूँ वो मसाइल में बयान करूँगा, मगर करूँगा इसी के ज़िम्ने में। इसलिए तर्जुमतुल बाब जो होता है वह दरअसल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला का फ़िक़्ह होता है, और उसके बाद फिर जब हदीस आती है उस हदीस से उस उन्वान की तौज़ी होती है, उस इनान में पाए जाने वाले दावे की वजह बयान की जाती है, वो दलील होती है। और इतना ही नहीं, इसमें मुतअद्दिद मकासिद हैं।
اور اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب جو لکھی ہے وہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھی ہے الابواب والتراجم، اور لامع الدراری کی جو شرح حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے درسن بیان فرمائی تھی، اس کا جو مقدمہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، ایسا بے نظیر مقدمہ امام بخاری کی کتاب کا کسی نے بھی نہیں لکھا۔ حالانکہ امام بخاری کے شرح، بخاری شریف کی شرح کرنے والے علامہ ابن بطال، علامہ ابن منیر، علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ کرمانی، علامہ قسطلانی، علامہ عینی وغیرہ بے شمار اکابرین امت و شارحین حدیث ہیں، مگر تمام بحثوں کو جمع کیا حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے لام و دراری کے مقدمے میں۔ تراجم ابواب پر اتنی تفصیلی بحث اور کسی نے نہیں کی، مقاصد بخاری کی تفصیلی بحث اتنے اور کسی نے نہیں کی، نہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی بحثیں کی، نہ علامہ عینی نے اتنی لمبی بحثیں کی۔ در حقیقت حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے محنت شاقہ کر کے تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر کے پھر وہ جو مقدمہ مرتب کیا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے تراجم منعقد کرنے کے مقاصد کیا کیا ہیں، اور وہ کثیر ہیں۔ بہرحال امام بخاری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ بیان کرنا، پھر لاتے ہیں حدیث، کبھی تعارض دور کرنا، پھر لاتے ہیں حدیث، اور کبھی مقصد ہوتا ہے کسی کی نفی کرنا اور لاتے ہیں حدیث، اور اسی وجہ سے ایک ایک حدیث بار بار لاتے ہیں۔ چنانچہ بعض حدیثیں 20 مرتبہ میں نقل کی ہیں، اس میں سندیں بھی بدل دیتے ہیں، کبھی متن بدل جاتا ہے، کبھی ترجمۃ الباب بدل جاتا ہے، نیچے سند وہی ہوتی ہے، وہی حدیث ہوتی ہے۔ یہ تمام وہ بحثیں ہیں کہ جن کا تعلق بخاری کی کتاب کے ساتھ ہے۔ اس لیے بخاری کو تمام غوامض کے ساتھ سمجھنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بخاری کے مضمرات، بخاری کے امتیازات، بخاری کے اوصاف سمجھ میں آتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام عالی اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ امام بخاری چونکہ خود مجتہد تھے، اور ایک رائے کے مطابق وہ مجتہد تھے، مقلد تھے، اور مقلد کن کے تھے؟ یا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد، کیونکہ امام بخاری کے ایک استاد حمیدی اور متعدد اساتذہ شافعی تھے، لہذا بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں وہ شافعی تھے، لیکن صرف استاد کے شافعی ہونے سے اگر کسی کا مسلک متعین ہوگا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کئی اساتذہ حنفی ہیں، جس میں مکی ابن ابراہیم خالص حنفی ہیں، ابو عاصم نفیل خاص حنفی ہیں، اور امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی، بلکہ امام بخاری نے جو 83 حدیثیں نقل کی ہیں ان میں سے زیادہ تر حدیثیں جو ہیں وہ حنفی علماء سے لی ہیں۔ خیر، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یا تو ہیں مجتہد اور یا ہے مقلد۔ اگر وہ مجتہد ہیں تو خود اجتہاد کرتے ہیں، اور ان کا اجتہاد جو ہے ان کے تراجم باب سے سمجھ میں آتا ہے، اور اگر وہ مقلد ہیں تو پھر مقلد میں کبھی امام مالک کے مسلک کے مطابق ان کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، کبھی امام شافعی کے رائے کے مطابق، کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رائے کے مطابق۔ ہم نے بخاری شریف کو پڑھا تو بار بار دیکھا اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک کے ساتھ ہیں، اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتہاد ٹھیک وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چاروں اماموں سے الگ رائے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مجتہد تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب کا آغاز کرنا چاہا تو بالکل انوکھا آغاز کا کتاب الوحی سے، اور یہ اور کسی کا آغاز نہیں، اور جب کتاب کو ختم کرنا چاہا تو بہت سوچا ہوگا، اور ذہانہ کی بنا پر ہو سکتا ہے زیادہ نہ سوچا ہو، بس فوراً انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اختتام کہاں پر کرنا ہے، اور یہ جو اختتام انہوں نے کیا ہے ایسا اختتام اور کسی محدث نے نہیں کیا۔ کیا اختتام کیا؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اس زندگی کے بعد اگلی زندگی آنے والی ہے، اور یہ ساری زندگی دراصل اگلی زندگی کی تیاری ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ تم کرو گے یہ سارا محفوظ ہو رہا ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ کرو گے اس کا انعام تمہیں اگلی زندگی میں ملے گا۔ اگلی زندگی میں تم وہی پاؤ گے جو اس زندگی میں تم نے کیا ہوگا۔ اس اگلی زندگی کا تعارف کرانے کے لیے انہوں نے آخری حدیث نقل فرمائی، کیونکہ حدیث بھی ختم ہوگی، پیغام بھی مل جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ بس اب تو اختتام اسی پر ہوگا، اور یہی پیغام دینا کہ اس زندگی کو تم ذریعہ بناؤ اگلی زندگی کے کامیابی کا۔ لہذا ایک ایسا باب قائم کیا جس باب کو قائم کرنے میں ان کو بتانا یہ ہے، اے انسانوں تم سمجھو یہ کہ تمہارے جسم کی ایک ایک حرکت محفوظ ہو رہی ہے، تمہارے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے، تمہارے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے، نیکی کا عمل ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، برائی کا عمل خدا نہ خواستہ وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، اور محفوظ ہو رہا ہے، اور آخرت میں تمہیں اسی کے نتیجے میں انعام بھی ملے گا، سزا بھی لگے گی۔ ایسا حسن اختتام کسی نے نہیں کیا
جیسے حسن آغاز کیا امام بخاری نے اپنی کتاب کا، ایسا حسن اختتام اور کسی نے کہ ان نے کیا۔ ہر زمانے میں لوگ اسلام پر اعتراضات کرنے والے پائے گئے اور اسلام کے عقائد کے متعلق عقلی طور پر سوالات اٹھانے والے پائے گئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں تھے اس زمانے کے بڑا مشہور اور ذہین طبقہ تھا جن کو کہتے تھے معتزلہ۔ وہ یہ کہا کرتے ان کے بہت سارے عقائد دین حق سے انحراف کے عقائد تھے، یعنی وہ سچے نہیں تھے۔ چنانچہ انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں تو آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں عقل میں آتا؟ کہتا ہے اعمال جو ہیں وہ انسان کے جسم سے صادر ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یعنی مثلا انسان نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد کوئی مادی چیز وجود میں نہیں آئی۔ انسان نے روزہ رکھا، کوئی مادی چیز وجود میں نہیں آئی۔ انسان نے صدقہ دیا، دینے والے نے دیا، لینے والے نے صدقہ لیا، استعمال کیا، ختم ہو گیا۔ اب کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن ترازو میں تولی جائے گی؟ ترازو میں تولنے کے لیے ضروری ہے کسی چیز کا پیکر محسوس ہونا، کسی چیز کا مادی ہونا، تاکہ ترازو کے پلڑے میں ایک چیز رکھی جائے، ترازو کے پلڑے میں دوسری چیز رکھی جائے۔ ترازو کے پلڑے میں رکھنے کے لیے کوئی چیز وجود میں آنی چاہیے، اور عمل جو ہے وہ وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان نے سبحان اللہ کہا تو یہ آواز فضا میں تحلیل ہو گئی۔ انسان نے مثلا تلاوت کی، یہ تلاوت جو ہے وہ فضا میں ختم ہو گئی۔ انسان نے مثلا سجدہ کیا، سجدہ ایک عمل ہے، ایک حرکت ہے، جو ہی انسان اٹھ گیا تو یہ حرکت وجود میں کہیں نہیں آئے گی، تو قیامت کے دن کیا تولیں گے؟ انسان نے روزہ رکھا، اب شام کو جب افطار کیا تو وجود میں کیا آئے گا جو ترازو میں رکھا جائے گا؟ یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تھا انہوں نے کہا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ مگر پھر ساتھ ان آیتوں کا جواب کیا ہوگا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں اعمال کا وزن ہوگا؟ وہ ایک آیت نہیں ہے، وہ تو دسیوں آیتیں ہیں جن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ان تمام آیتوں کا مطلب ہے عدل ہوگا، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے، ظلم نہیں فرمائیں گے۔ یعنی اس تمام کو کلام مجازی وہ مانتے تھے، لفظ ایک بولا جاتا ہے معنی دوسرے لیے جاتے ہیں، اور ایسا قرآن کریم میں بھی ہے کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ شاہ نے کوئی لفظ استعمال فرمایا اور اس کے معنی مجازی مراد لیے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان فی ہادی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اعمی کے مراد اندھوں کا نابینا نہیں ہے، بلکہ اعمی سے مراد ہے ہدایت سے محروم۔ فہو فی الآخرۃ اعمی، اعمی سے مراد وہاں اللہ کی رحمت سے محروم۔ تب اعمی کے لفظی معنی نہیں، اعمی کی مجازی معنی لیے جا رہے ہیں اس آیت میں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مرض سے مراد ہے کفر یا شرک یا نفاق یا شک، اور یہ سارے کے سارے مجازی معنی ہیں۔ تو جیسے قرآن کریم کے بے شمار آیتوں کے مجازی معنی ہیں، معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ان آیات، جن آیات میں اللہ تعالیٰ شان و اعمال کے وزن کی بات کہی ہے، ان آیات کے مجازی معنی مراد دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ لیکن اس زمانے میں اہل حق کی طرف سے جو جوابات دیے جاتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اخیر میں ایک طرف سے ان کا رد کیا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال کا وزن ہوگا، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ کیسے وزن ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں، اس وقت تو جواب یہ تھا۔ امام بخاری صاحب کا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے، اب تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے اور ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے جو فرمایا وہ ہمیں ماننا ہوگا۔ اور ٹھیک اسی طرح سے جیسے آج کے زمانے میں بے شمار لوگ عقلی سوالات کرتے ہیں، ریزن ڈھونڈتے ہیں، فلسفی ڈھونڈتے ہیں، بلکہ بہت سارے کچے ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ جناب اس کی پہلے لاجک ہمیں معلوم ہونی چاہیے پھر ہم مانیں گے۔ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم، اللہ کے حکم اور نبی کے حکم، چاہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز سے روکا گیا ہو، جب انسان کہے گا پہلے لاجک، پہلے ریزننگ، پہلے وجہ معلوم ہونی چاہیے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اللہ نے یہ چیز لازم کیوں کی، اس کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے، اللہ نے یہ چیز حرام کی، اس میں نقصان کیا ہے، یہ پہلے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ یہ سوال ایمان والے سوال نہیں ہے۔ ایمان والا تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا آنکھ بند کر کے اس کو ماننا ہے۔ آمنا بما جاء بہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ انما المؤمنون اذا، مومنین وہ ہے کہ ان کے سامنے جب کہا جائے کہ اللہ کا حکم ہے سمعنا واطعنا، کہ ہمارے سامنے آنکھوں پر ہے، ایمان یہ ہے۔ اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے، پھر تو ایمان بنے گا ہی نہیں۔ قیامت کے دن سارے دیکھیں گے۔ فرعون نے کہا تھا یا اللہ میں نے مان لیا، اللہ نے فرمایا اب کیا مانو گے، اب تو مجھے دیکھ لیا تم نے، آنا وقت عصیت تھا، پہلے خدا ہمیں دکھائیے پھر ہم مانیں گے۔ جناب جب دکھائیں گے پھر مانیں گے، وہ تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ تو ایمان چاہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں
نظر نہ آنے والے اللہ کو اللہ کے کہنے پر، نظر نہ آنے والے اللہ کو نبی کے کہنے پر ماننا تب ہے ایمان۔ قیامت کے دن تو سارے دیکھیں گے اور دیکھیں گے، اس وقت تھوڑا ایمان مانا جائے گا۔ تو یہ جو آج کے زمانے میں بھی سوالات آتے ہیں، کیا صاحب؟ عقلی سوال، سائنس نہیں مانتی اس کو، عقل نہیں مانتی اس کو، عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، معراج سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسی اتنا لمبا سفر رات بھر میں کیسے ہو سکے گا، عقل نہیں مانتی ہے کہ ہاتھوں سے پانی کیسے نکلے گا، تو معجزات کو عقل نہیں مانتی۔ اسی طرح سے بعض احکام سمجھ میں نہیں آتے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے مانیں، کیونکہ جس ذات نے یہ حکم دیا ہے اس ذات کی زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہے۔ ہر زمانے میں لوگ عقلی سوالات کرتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں معتزلہ کہتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے، جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ، ان میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی ہیں، وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ ریزننگ کے خلاف ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے، یہ سائنسی تحقیقات کے خلاف ہے، یہ تھیوریز کے خلاف ہے۔ تو جواب یہ ہے کس چیز کے خلاف ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے اگر اللہ کا حکم یہ ہے تو آنکھ بند کر کے ماننا ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے آنکھ بند کر کے ماننا ہے۔ اگر اللہ کسی چیز کا حکم دیا اور وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ مان کر کے چلنا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آگے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی نے فرمائے اس وقت وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اگلے زمانے میں جب تحقیقات ہوئی، ان تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ چیز حرام اللہ نے کیوں کی تھی۔ مثلا خون پینا حرام کر دیا گیا، اس وقت تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، آج چونکہ طبی تحقیقات اپنی بلندیوں کو پہنچ گئے، آج انسان آرام کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ ان سے خون انسان کے نظام ہضم کے لیے کتنا مضر ہے۔ میاں بیوی کو تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں اور اجازت ہے ہر وقت تعلقات قائم کریں، اپنی نجی ضرورت جب چاہیں تب پورا کر سکتے ہیں، اس پر نہ دن کی قید ہے نہ رات کی قید ہے نہ کوئی پابندی ہے۔ لیکن جو ہی خواتین مخصوص عذر کے ایام میں گزرتی ہیں، اللہ بھی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں خبردار نزدیک مت جاؤ، اللہ کے نبی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں خبردار نزدیک مت جاؤ۔ سختی کے ساتھ منع کرنے کی وجہ، جس اللہ نے یہ دونوں میاں بیوی کو اپنے تعلقات قائم کرنے کی کھلی اجازت دی تھی اور کوئی پابندی نہیں تھی، نہ دن کی نہ رات تھی، وہی اللہ اور وہی نبی سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں کہ ایام حیض کے اندر میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہ کریں۔ اس زمانے میں سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آج تو تحقیقات سے واضح ہے کہ ایام حیض میں جب تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو شوہر کو بیوی کو کن کن بیماریوں کا شدید ترین خطرہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا، ہاں سب اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا ختنہ کرو، اس وقت صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا کہ وجہ بتائیے، نہ وہ سوال کرتے تھے، لیکن آج طبی تحقیقات بتا رہی ہیں کہ ختنہ کرنے کے فائدے کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استنجا کرنے کا حکم دیا مٹی سے اور پانی سے، اس وقت تو نہ سوال کرنے والے سوال کر سکتے تھے کیونکہ وہ صحابہ تھے، ان کا کام تھا سننا اور ماننا۔ آج تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ استنجا کرنے کے فائدے کتنے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس استنجا کا نظام نہیں، صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ غرض ہے کہ ہر زمانے میں عقلی سوالات ہوتے رہیں۔ امام بخاری کے زمانے میں معتزلہ تھے، وہ کہتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ امام بخاری جواب میں فرمایا قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا اور لازماً ہوگا، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اسی غرض کے لیے باب قائم کیا۔ چنانچہ فرما رہے ہیں وناز اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے، اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ پھر آگے امام اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اعمال جو جسم سے صادر ہوں، اعمال جسم سے صادر ہونے کے معنی آنکھ کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، پاؤں کا چلنا، ہاتھوں کا پکڑنا، غرض یہ کہ تمام جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہیں۔ ان میں زبان کے علاوہ باقی تمام اعمال، الرؤیت، السمع، البصر، الفکر، المشی، یہ تمام وہ ہیں۔ اسی میں ہے کھانا، پینا، کمانا، حاصل کرنا، فرائض ادا کرنا، چھوڑ دینا، یہ بدن کے اعمال ہیں۔ اور زبان سے کہنے والے اقوال، ان تمام کا وزن ہوگا، قول کا بھی وزن ہوگا، فعل کا بھی وزن ہوگا۔ فرما رہے ہیں کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ اس پر ایک بہت اہم ترین بحث یہ بیان کرنی ہوتی ہے کہ یہ وزن کس چیز کا ہوگا۔ تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ ان انسانوں کا وزن ہوگا، جن انسانوں کے اعمال ہیں انہی انسانوں کا وزن ہوگا، انسانوں کو تولا جائے گا۔
لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کمزور توجیہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جن صحیفوں میں، جن دستاویزات میں، آج کی زبان میں جن فائلوں میں وہ اعمال لکھے گئے ہوں گے ان فائلوں کا وزن ہوگا۔ یعنی فرشتوں نے جو دستاویزات تیار کی ہوں گی اعمال کی، وہ دستاویزات جو جمع کی جائیں گے ان کا وزن ہوگا۔ ان دستاویزات کے وزن سے پتہ چلے گا کہ نیکیوں کا عمل کتنا ہے، اور عمل اس کے معنی ہے کہ نیکیوں کی دستاویزات الگ ہوں گی اور گناہوں کی دستاویزات الگ ہوں گی۔ چنانچہ اس کی تائید متعدد حدیثوں ہوتی ہے، اور ایک مشہور حدیث ہے جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان صحیفوں کا وزن کیا جائے گا جن صحیفوں میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے سامنے جب اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے وہ 99 دفتر ہوں گے، 99 سجلات، 99 دفتر ہوں گے، اور ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اس کا دفتر پھیلا ہوا ہوگا، وہ سب گناہوں والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو قریب بنائیں گے، قریب لا کر فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ کا عذرن، تم ان برائیوں کے متعلق کو عذر پیش کرتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ کو عذر نہیں، واقعی مجھ سے برائیاں ہوئی ہیں۔ یہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میرے فرشتوں نے زیادہ تو نہیں لکھ دیا، تم پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں نہیں کہہ سکتا فرشتوں نے ظلم کیا، مجھ پر زیادتی کی، جتنا میں نے کیا نہیں تھا اس سے زیادہ انہوں نے لکھ دیا، نہیں میں نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے آئندہ کا حسناتن، کیا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بلا عندنا، بلا ان عندنا لحسناتن، ہاں ہاں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر وہ ایک پرزہ نکالا جائے گا جس کو حدیث میں کہا گیا بطاقہ، اس پر ایک مرتبہ کلمہ لکھا ہوا، یعنی اس شخص نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا، بس وہ جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا یہ ایک بطاقہ پر لکھا ہوا، ایک رقعے پر، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا ہوگا، اور فرمایا جائے گا جاؤ اس کا وزن کرا کر کے لاؤ۔ بندہ سوچے گا یا اللہ اس ایک بطاقہ، اس ایک ٹکڑے کا اس کے مقابلے میں کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن جب اس کو ایک پردے میں رکھا جائے گا یہ ٹکڑا جس پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اور دوسرے پردے میں رکھے جائیں گے وہ 99 دفتر، تو جو کلمے والا پڑھا ہوگا وہ جھک جائے گا وسقلت، اور جو 99 دفتروں والا پڑھ رہا ہے وہ اوپر اڑ جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نامے اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کو نہیں، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اکثر رات کی رائے یہی ہے۔ اور تیسری رائے ایک اور ہے کہ نہیں، اعمال نامے نہیں تولے جائیں گا، خود اعمال جو ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، اور اعمال کی حیثیت ایسی ہوگی جو ان کو پردے میں رکھا جائے گا، بالکل ایسے جیسے آج کے زمانے میں بے شمار چیزیں وہ تولی جاتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تولی جاتی ہے ساتھی تھی۔ آج تو یہ دیکھتے ہیں بدن میں کیلشیم کتنا ہے، حرارت کتنی ہے، نمی کتنی ہے، رفتار کیسی ہے، بولنے کی رفتار کیسی ہے۔ آج تو آوازوں کا وزن ہوتا ہے، ہواؤں کے چلنے کا وزن ہوتا ہے، رفتار کو تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فضا کے اندر پائی جانے والی حرارت کو الگ سے تولا جاتا ہے، انسان کے جسم کے اندر پائی جانے والی حرارت کو تولا جاتا ہے، شوگر کو ناپا اور تولا جا رہا ہے، غرض کہ ہر چیز تولی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہر چیز تولی جا رہی ہے اسی طرح سے انسان کے ایکشن یعنی اعمال اور انسان کا قول یعنی ساؤنڈ، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اور یہ قیامت کے دن اعمال ایسی حالت میں ہوں گے جن کو ہم کہیں گے یہ پیکر محسوس ہوں گے، یعنی ایک ایسی شکل کے ساتھ آئیں گے یہ اعمال جن اعمال کو تولا جا سکے گا۔ تو 3 قول ہو گئے، ایک قول انسانوں کو تولا جائے گا، دوسرا قول نام اعمال تولے جائیں گے، صحائف کو تولا جائے گا، تیسرا قول نہیں خود اعمال جو ہیں جو صحیفے نہیں ہوں گے بلکہ اعمال کا اپنا وجود ہوگا، اور وہ وجود جو ہے وہ جس عمل کے پیچھے جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اس عمل کے اندر طاقت ہوگی، وہی قیامت کے دن تولی جائیں گی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا عمل نہیں تولا جائے گا بلکہ انسانوں کی قسمیں ہیں، ان قسموں کے اعتبار سے انسانوں کے عمل کو تولا جائے گا۔ وہ تمام انسان جن کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی ان کے نام اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تو ان کا وزن کرنے کے لیے ضروری ہے نیکیاں بھی اور برائیاں بھی۔ وہ تمام انسان جن کے ہاں صرف گناہ ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی، ان کا بھی وزن نہیں ہوگا۔
तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के अमाल का वज़न नहीं किया जाएगा। अम्बिया अलैहिस्सलाम बगैर वज़न किए हुए जन्नती। उम्मत के अंदर से बेशुमार तबकात वो होंगे, बेशुमार अफराद जिनको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में पहुँचाया जाएगा। उसका तज़किरा खुद बुखारी की हदीस में है, उनके अमाल भी नहीं तोले जाएंगे। और बेशुमार वो लोग कि जिनके अमाल में सिर्फ गुनाह होंगे, उनके मुतालिक अल्लाह ताला शान फरमाते हैं हबिदत अमालुहुम फला नुकीम लहुम यौमल क़यामत वज़ना। दुनिया में जो कुछ उन्हें किया था वो ख़त्म हो गया। वो समझते थे हम नेकी का काम कर रहे हैं, मगर वो नेकी थी नहीं। हम खैर का काम कर रहे हैं, मगर वह खैर था ही नहीं, इसलिए वह दुनिया में रह गया और आखिरत में अब उनके लिए तोलने की कोई चीज़ ही नहीं। फला नुकीम लहुम यौमल क़यामत वज़ना, उनके लिए कोई तराजू खड़ी नहीं की जाएगी, वह महरूम रहेंगे इससे, क्योंकि उनके यहाँ तो एक ही चीज़ है, वहाँ होगा कुफ्र, शिर्क, बिदअत, गुनाह, मासियत, बदकारियाँ, और नाम अमल में कहीं कोई नेकी नहीं होगी। तो उनको तोले बगैर ही उनको जहन्नम में पहुँचना होगा। अब बच गए वो लोग कि जिनके नाम अमाल में ईमान के बाद नेकियां भी हैं और नाम अमाल में ईमान के साथ गुनाह भी हैं। कुछ नेकियां कुछ गुनाह, इनका वज़न किया जाएगा। अल्लाह ताला शान वही फरमा रहे हैं व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम इंसाफ के तराजू क़यामत के दिन कायम करेंगे। मगर अल्लाह को तो मालूम है कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, तो वज़न करने की क्या ज़रूरत है? जवाब ये है वज़न करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि बंदा ये ना कह सके कि या अल्लाह आपने अपने इल्म के मुताबिक फ़ैसला किया, मेरे सामने तो साबित हुआ ही नहीं कि मैं गुनहगार हूँ। आज भी बहुत सारे लोग गुनाह की ज़िंदगी गुजारते हुए फिर कहते हैं अशन समझीवन ऐसकुम गुनाह के बीमारी आ गई। कुछ लोग तो कहते हैं या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझसे गुनाह हुए हैं, उसको गुनहगार। लेकिन कुछ लोगों का हाल ये है गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़रा सी परेशानी है फ़ौरन कहेंगे अक्शन समझे हमने कौन से गुनाह किए हैं, हमको नहीं पता चलता अल्लाह ने हमको ये मुसीबत क्यों डाली है, हमने क्या कर रखा खुदा का। ये है वो गुनहगार होने के बावजूद अपने आप को गुनहगार न मानना। तो ऐसे क़यामत के दिन कह सकते थे बंदे या अल्लाह हमने कहाँ गुनाह किए थे, तो अल्लाह ताला शानों ने अराउसुल अशाद सबके सामने अमाल तोले जाएंगे ताकि कल को कोई ये ना कह सके या अल्लाह आपने अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला कर दिया। उस्ताद को मालूम होता है कि मेरी क्लास में मेरे दर्जे में कौन सा तालिब इल्म किस दर्जे का है, इसके बावजूद इम्तिहान होगा, उसके बावजूद पेपर लिखे जाएंगे, फिर पता चलेगा कौन आला दर्जे का है, कौन दूसरे दर्जे का है, कौन तीसरे दर्जे का है। बस ठीक इसी तरह से अल्लाह ताला शानो सबके सामने जाहिर करेंगे कि मैं अपने इल्म के बारे में फैसला नहीं करूँगा, तुम्हारे सामने तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे, तुम्हारे सामने अमाल नामा रखा जाएगा और जो कुछ तुमने किया होगा उसमें लिखा हुआ होगा। माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ये कैसी दस्तावेज है, छुप करके मैंने तन्हाई में कोई अमल किया तो वो भी इसमें लिखा हुआ है। रात के अंधेरे में लाइट बंद करके इंसान ने जो कुछ किया वो समझता है मैंने लाइट बंद की, कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है और इंसान के जिस्म में रिकॉर्ड कर रहा है, फरिश्ते भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्लाह भी देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को देखने के लिए अंधेरा कोई रुकावट नहीं बनता है। तो इंसान तो अपने एतबार से समझता है मैंने अपने आप को छुपा के रखा है, कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन देखने वाला देख रहा है, रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी अजीब बात है कि इंसान का जिस्म भी सारा रिकॉर्ड करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं इंसाफ की तराजू कायम करूंगा। किस्त का लफ्ज़ आपने जोड़ा कि कोई जुल्म नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगी, अमल किया था उसको लिखा गया होगा, कम अमल किया था कम लिखा गया होगा, जितना बुराई का अमल किया होगा उतना ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुनाह किया था एक लिखे जाएंगे जायद, या एक गुनाह कम किया था लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा जो जितना। और इसी में चूंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बिंतहा ज़हीन इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा वसीउल अतराफ इल्म था, इसलिए आयत नकल करते करते उनकी नज़र कुरान पर चली जाती है दाएं और बाएं। चूँकि यहाँ इस आयत में लफ्ज़ आया है किस्तुन, तो उनका जहन फ़ौरन चला गया कुरान करीम में यही लफ्ज़ आया है दूसरे अंदाज से किस्तासुन। तो किस्तासुन, किस्तुन के माना अगर इंसाफ है तो किस्तास के माना क्या हो सकते हैं, तो चला गया वहाँ उनका जहन। फिर पहले उन्होंने गौर किया कि ये किस्तास का लफ्ज़ जो कुरान में ये आया कहाँ से है, तो कहा किस्तास का लफ्ज़ इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ये किस्तास अदल के माना में रूमी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऐसा हो सकता है कि कुरान करीम में किसी दूसरी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाए, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज थे, वो कुरान अरबी ज़ुबान के अल्फाज नहीं हैं। जैसे इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, यूनुस, शुएब, मूसा, हारून, ये तमाम अरबी कलिमात नहीं है, ये दूसरी ज़ुबान के अल्फाज हैं। फरिश्तों के जितने अस्मा हैं वो अरबी नहीं हैं, वो इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज हैं। फरिश्तों के नामों के साथ
ایل آتا ہے، جیسے اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، حزقائیل، یہ جو ایل آتا ہے یہ ایل بمعنی اللہ عبرانی زبان میں. تو عبرانی زبان کے الفاظ قرآن کریم میں آ سکتے ہیں، اور جب قرآن کریم میں آ گیا یا دوسری کی زبان کا لفظ قرآن کریم میں، خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال فرما لیتے تھے. مثلا آپ نے ایک چھوٹی بچے کو بہت اچھا لباس پہن کر دیکھا، آپ ثنا 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 مانے بہت اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثنا ثنا. یا اسی طرح سے اونٹ کو بکھانے کے لیے کہتا ہے نخ نخ، ہو سکتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہ ہو. اسی طرح سے مہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کے لفظ آیا مہ، مہ مانے مت کرو، اور یہ کشمیر کے لوگ لفظ ماں استعمال کرتے ہیں، اردو زبان والے لفظ ماں استعمال نہیں کرتے. ہاں کشمیریوں کے ہاں لفظ ماں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ماں استعمال کیا اور حدیثوں میں موجود ہے. ماہ اننا کنا صواحبات یوسف. تو لفظ ماہ کشمیری زبان میں استعمال ہونے والا وہ لفظ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان پر یہ لفظ مبارک آیا ہے. بہرحال امام بخاری کیا فرما رہے ہیں کہ استاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی. اس کے بعد فوراً کے ذہن میں آ گیا مگر قرآن میں ایک جگہ یہ لفظ ظلم کے معنی میں آیا ہے. تو پڑھنے والے پریشان ہو جائیں گے کہ قسطن کے معنی تو انصاف ہیں اور فلاں آیت میں قسطن کے معنی تو ظلم کے ہیں. یہ دو معنی الگ الگ کیسے ہو گئے؟ اس لیے انہوں نے اس کی توضیح کر دی. کیا توضیح کر دی؟ بھائی دیکھو، قسطن اس کے معنی انصاف اور قسطن اس کے معنی ظلم. قسطن سے جب اسم فاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے مقصد بمعنی انصاف، اور قسطن سے اسم فاعل جب بنتا ہے وہ بنتا ہے قاصد. وہ ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الفاظ متضادہ. ایک لفظ دو متضاد معنی کو لیے ہوئے ہے، ایک لفظ دو متضاد معنی کو لیے ہوئے. اس لفظ کا یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے یہ معنی بھی ہیں اور ایک لفظ کے یہ معنی بھی. جیسے عربی قرآن کریم میں ہی الفاظ ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے جاریتن، اس کے معنی کشتی، اور جاریتن اس کے معنی باندھی، دونوں معنی اس کے. ٹھیک اسی طرح سے عینن اس کے معنی چشمہ بھی ہے، اس کے معنی ذات بھی ہے، اس کے معنی قیمتی چیز بھی ہے، اس کے معنی آگ بھی ہے. اسی طرح سے نفسن اس کے معنی سانس بھی ہے، اس کے معنی خون بھی ہے، اس کے معنی جان بھی ہے. ایک ہی لفظ کے متعدد معنی. حمیمن اس کے معنی سرگرم دوست بھی ہے، اور اس کے معنی کھولتا ہوا گرم پانی بھی ہے. یہ بھی اور یہ بھی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے دعا یدعو دعوتن اس کے معنی بلانا، اور دعا یدعو دعان اس کے معنی دعا کرنا. رغب یرغب رغبتن مائل ہونا بھی ہے اور اعراض کرنا بھی ہے. مائل ہونا تب ہوگا اس کے معنی رغب الیہ، اور اعراض کرنا معنی ہوں گے جب رغب تو عنہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم. تو ایک ہی لفظ ہے، یہ ایک لفظ جو ہے وہ کبھی اس معنی میں آئے گا کبھی اس معنی میں آتا ہے. اور اسی لیے زبان کو جب تک انسان سیکھے گا نہیں، باقاعدہ صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتا. تو قسطن سے نکلنے والا لفظ انصاف کے معنی میں ہے، اور قسطن سے نکلنے والا لفظ ظلم کے معنی میں ہے. جب یہ دونوں مفہوم واضح ہو گئے تو پتہ چل گیا قرآن کریم میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں مراد ظلم ہی ہے کیونکہ وہ قسطن سے نکلا ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، قیامت کے دن ترازویں ہوں گی، اور وہ ایک ترازو نہیں بہت ساری ترازویں ہوں گی، یا ایک اتنی بڑی ترازو ہوگی، تمام انسانوں کے اعمال اس میں توڑے جائیں گے. جمع کا لفظ تفخیم کے لیے آیا یا جمع کا لفظ تعدد کے لیے آیا. جمع کا لفظ استعمال ہوا موازین، اور موازین میزان کی جمع ہے. ترجمہ ہم کریں گے بہت ساری ترازویں قائم کی جائیں گی، اس کا مطلب کہ الگ الگ اعمال توڑے جائیں گے. اور یا اس کے معنی یہ ہیں، یا اس کے معنی ہے کہ ایک اتنی بڑی ترازو ہوگی جس میں دنیا کے تمام انسانوں کے اعمال توڑے جائیں گے. جمع بغرض تفخیم یا جمع بغرض تعدد، متعدد ترازویں ہوں گی، اور یا پھر فرمایا بہت بڑی ترازو ہوگی. دونوں مفاہیم ہیں. قسط اس کی صفت لائی گئی ذات القسط. اس کے بعد پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل فرمائی. اس حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ عمل توڑے جائیں گے اور قیامت کے دن میزان عدل ہوگی. وہ حدیث نقل فرما رہے ہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو چھوٹے چھوٹے کلمے زبان پر بہت ہلکے اور قیامت کے دن بہت زیادہ وزنی ہوں گے، میزان میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے. لفظ میزان حدیث میں آ گیا تو بس قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہو گیا قیامت کے دن وزن ہوگا.
قرآن کریم کی آیت میں آیا لفظ میزان اور حدیث میں آ گیا لفظ میزان. قرآن کریم میں آیا جمع کے ساتھ اور حدیث میں آیا واحد کے ساتھ. یہی ان کا امام بخاری کا مقصود تھا. یہ حدیث امام بخاری کے استاد احمد نے بیان فرمائی. احمد کے والد کا نام ہے اشکاب یا اشکاب. احمد کے استاد کا نام ہے محمد ابن فضیل. محمد ابن فضیل کا نام ہے عمارہ اور عمارہ کے استاد کا نام ہے ابو زرع اور ابو زرع کے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے سے مراد کلام. ایک تو ہے کلمہ نحو کا کلمہ, وہ تو ایک لفظ کو کہتے ہیں, لیکن یہاں کلمے سے مراد نحو کا کلمہ نہیں بلکہ یہاں کلمے سے مراد ہے کلام. جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ, کلمہ تمجید, کلمہ توحید, کلمہ استغفار, وہاں کلام کا مفہوم ہوتا ہے کلمہ. تو دو اللہ تعالیٰ دو کلمے, کلمتان, دو اہم ترین کلمے. کچھ حضرات نے ترجمہ کیا دو چھوٹے چھوٹے کلمے, اور کچھ حضرات نے ترجمہ کیا وہ دو اہم ترین کلمے. کچھ حضرات نے ترجمہ کیا بہت قیمتی کلمہ جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے, رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس میں رحمانی کا تذکرہ ہے. اللہ کو اس لیے پسند ہے کیونکہ اللہ ہی کا تذکرہ ان میں ہے. تو اللہ اور خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے, یاد کرنا بھی آسان, پڑھنا بھی آسان, نہ ادائیگی میں کوئی مشکل نہ یاد کرنے میں کوئی مشکل, اس لیے خفیف ہیں. اور آگے فرمایا ثقیلتان, بہت وزنی ہوں گے, فی المیزان, ترازو میں. یہاں سے ثابت ہو گیا کہ عمل کتنا وزن. اور یہ قول ہے, ظاہر ہے سبحان اللہ کو بھی حمدی زبان سے پڑھا جائے گا, یہ قول کا ہے. اور ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ وزنی ہوں گے ترازو میں, تو گویا اعمال تولے جائیں گے. اب یہ دو کلمے کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ. ان دو کلموں میں در حقیقت اللہ تعالی شانہ تمام مخلوقات کا بھی تعارف کراتے ہیں اور اپنی ذات کا تعارف بھی کراتے ہیں. تمام مخلوقات کا تعارف کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے. سبحان اللہ, کس چیز سے؟ یہ ہے سوال. آگے کوئی بات نہیں بتائی کس چیز سے پاک ہے. تو جواب, دنیا میں انسان جب کسی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دوسری ذاتوں کو سامنے رکھتا ہے, دوسری چیزوں کو سامنے رکھتا ہے. آپ جب کسی چیز کو کہیں گے بہت اچھا, اس کے مطلب آپ کے ذہن میں ہے اسی جیسی کوئی چیز اچھی نہیں تھی. ہم جب کسی کھانے کو کہتے ہیں بہت اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا ہمارے نظر میں اچھا نہیں تھا, تبھی اس کو ہم اچھا کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم کسی کھانے کو کہتے ہیں خراب, تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کھانا اچھا تھا اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں خراب. وہ بھی ضد دیا تتبین الاشیاء. دنیا میں چیزوں کا فیصلے دوسری چیزوں کو مقابلے میں رکھ کر کی جاتی ہے. یہ بہت اچھی کتاب ہے, اس کا مطلب کچھ خراب کتابیں بھی ہیں. یہ بہت عمدہ کھانا ہے, اس کا مطلب کچھ عمدہ ہے. یہ بہت عمدہ پھل ہے, اس کا مطلب کوئی کم درجے کا بھی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ہے جس کے بارے میں یہ جملہ ہم نہیں بول سکتے. وہ کون ہے؟ جواب ہے تمام مخلوقات. تمام مخلوقات یا تو نقائص والے, یا عیب والے, یا کمیوں والے. اور اگر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں تو کم سے کم اتنی بات طے ہے کہ وہ اپنی ذاتی نہیں ہے. مثلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام خامیوں سے, تمام عیوب سے, تمام نقائص سے, تمام کمزوریوں سے پاک مخلوق ہوتی ہے. یا فرشتے جو ہیں وہ بالکل پاک مخلوق ہے, ان کی ذاتوں کے اندر کوئی خراب, لیکن ان کے اندر جو خوبی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی, اپنی نہیں ہے. اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ کی ذات کے اندر جو صفات ہیں وہ ان کی اپنی ہیں, کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. اور مخلوقات کے اندر اگر صفات ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ہے. اور ساتھ میں مخلوقات کے اندر عیب بھی ہیں, کمیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں, حد بندیاں بھی ہیں, محدودیت بھی ہے. محدودیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے مگر محدود ہے. آنکھ میں دیکھنے کی خوبی ہے مگر محدود ہے. ہم آنکھ بند کر کے نہیں دیکھ سکتے, ہم روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے, ہم دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ سکتے, ہم فاصلے کی چیز نہیں دیکھ سکتے. تو فاصلہ, آڑ, حجاب, آنکھیں بند ہوں, روشنی نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے. گویا ہماری آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ شانہ دیکھتے ہیں بغیر آنکھ کے. اس میں کوئی حد بندی نہیں, اس کے لیے کوئی آنکھ کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کسی روشنی کی ضرورت نہیں. تو اللہ کی صفات کمالیہ ہیں اور بندوں کے اندر نقائص ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ بالکل پاک ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندوں نے میرے بارے میں کہا میرے اندر کوئی عیب نہیں, میرے اندر کوئی نقص نہیں. حقیقت وہی ہے, یعنی جو حقیقت ہے اس کا جب بندہ اعتراف کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اسی لیے سبحان کو ہر جگہ رکھا گیا. نماز شروع ہوگی سبحانک اللہم سے,
رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جائیں گے سبحان ربی العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر زمانے کا عمل مسلسل یہی تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آخر زمانے میں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہر سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری میں حدیث ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ انتظار میں رہتے ہیں میرے بندے میری تسبیح کریں، یعنی یہ بتائیں کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں، کمیاں مخلوقات کے اندر ہیں۔ اور جب بندے اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرتے ہیں تو اللہ کو انتہائی جلال آتا ہے، انتہائی ناگواری ہوتی ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمینیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ ہل جائیں گے جو تم میری طرف یہ بات منسوب کرتے ہو۔ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ آج کے انسان کہتے ہیں اللہ ظالم ہے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا اللہ روکتا کیوں نہیں، اللہ کہاں رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے جب ہم اللہ کی ذات کے بارے میں غلط کمنٹس کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ کو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کے مطابق کہ مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تم کیسے؟ تو جب بندے اللہ کی ذات کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں یہ سخت ترین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، یہ جو انسان کہتے ہیں نا خدا استعانار خدا سبحانہ سے کیسے کرتے ظلم، اور یا اللہ یہ ظلم آپ نے کیوں کیا، یا اللہ آپ کو ترس کیوں نہیں آیا، یا اللہ آپ کیسے ارحم الراحمین ہیں۔ یہ اور اس طرح کے جملے جو ایمان والوں کی زبان پر آتے ہیں، غیروں کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن ایمان والوں کی زبان پر اللہ کی ذات عالی کے متعلق غلط جملہ آ جائے اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے اس جملے کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے جس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے آپ کے اندر وہ بھی نہیں، آپ ان سے بھی پاک ہیں۔ نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ تھکاوٹ، نہ نیند، نہ غلبہ، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کے سامنے جواب دے، نہ کسی کا خوف۔ اللہ قادر مطلق، جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی قدرت ہے کہ ابو جہل کو جنت میں لے جائیں، کوئی روک نہیں سکتا، مگر عدل کے خلاف کبھی نہیں کریں گے۔ ایک ہے اللہ کا قادر ہونا، ایک ہے اللہ کا قانون پر پابند ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مگر طاقت اللہ کو اس کی بھی ہے، اگر معاف کریں گے تو کون روک سکتا ہے۔ یعنی قدرت اللہ کی لامحدود ہے، قانون بنا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کسی انسان کو مرنے ہی نہ دے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کسی انسان کا موت کا وقت اپنے کا سے ہٹا دے، مگر قانون اللہ کا یہ ہے کہ نہیں ہٹائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میں نے کسی انسان کے متعلق موت کا جو وقت دیکھا اس کو میں تبدیل نہیں کرتا۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی طرف کسی عیب کو منسوب نہیں کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے سے سنتا ہے سبحان اللہ تو اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شانوں کو کہ میرے بندے نے میری طرف تمام کمیوں کی نفی کر دی۔ پھر ہم فوراً ساتھ میں کہتے ہیں وَبِحَمْدِهِ، یعنی ہم اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ میزان بڑھ جاتی ہے، پھر کہتا ہے الحمدللہ دوسری میزان بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، میزانیں بھر جاتی ہیں۔ اللہ انتظار میں رہتے ہیں بندوں سے، ایک تو میری طرف کسی غلط بات کو منسوب نہ کریں اور دوسرے میری حمد و ثنا کریں۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ پھر دوبارہ کے ساتھ کتنا بڑا ہے وہ اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ۔ اور یہ کیفیت کب طاری ہوگی؟ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اللہ کی تخلیقات پر غور کرتے ہوئے، اللہ کی تخلیقات پر غور کرتے کرتے پھر ساتھ میں یہ سوچنا ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اور جتنی چیزیں وہ ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں تو انسان بے شمار کہے گا سبحان اللہ العظیم۔ آنکھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ آنکھ میں کارنیا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آنکھ میں کارنیا بھی ہوتا مگر اس میں لائٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ بھی عجیب۔ اور آنکھ کے اوپر کور نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور آنکھ کو تر رکھنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا وہ نہ تھا تو کیا ہوتا۔ پھر آنکھ کے اندر جو پانی آتا ہے اس پانی کو ڈرین کرنے کے لیے اگر یہاں سوراخ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ بس جتنی چیزوں کو سوچتے سوچتے آخر میں کہیں گے سبحان اللہ العظیم۔ ہم رات کو سوئے ہوئے تھے، اندھیرے میں مچھر آیا، اس نے کاٹا پیشانی پر، گردن پر یا پاؤں پر۔ اندھیرے میں ہم نے دیکھا نہیں، سوئے تھے، آواز سنی نہیں۔ مچھر کی آواز ہر وقت سنائی بھی نہیں دیتی، لیکن دماغ کو پتہ چل گیا کہ مچھر نے کاٹا ہے۔ اب دماغ چیک کر رہا ہے یہ کہاں ہے،
دماغ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کے اندر بدن کے اندر رابطے کا نظام کام کر رہا ہے، کمیونیکیشن سسٹم موجود ہے، اور دماغ چیک کر رہا ہے بدن کس حال میں ہے۔ چنانچہ دماغ کو جو ہی پتہ چل گیا، دماغ کو پتہ چل گیا، سگنل پہنچ گیا جناب بدن پر دشمن کا حملہ ہوا ہے، ٹھیک، دماغ ایک دم فوراً پکڑ لے گا یہ کہاں پر ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہی دماغ ہاتھ کو آرڈر کرے گا، اور ہاتھ جو ہے ٹھیک اس جگہ پہنچے گا اور کھجلانا شروع کر دے گا۔ اگر بدن میں نظام اطلاعات نہ ہوتا تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر دماغ کے اندر آرڈر کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آرڈر نہیں نکلتا۔ اگر آرڈر کرنے کا کمیونیکیشن پاس نہ ہوتا، ہاتھ تک نہ پہنچتا تو ہاتھ حرکت نہ کرتا۔ ہاتھ حرکت کر رہا ہے مگر اگر ناخن نہ ہوتے تو پھر کیا کرتا؟ اور ناخن تب کام کرے گا جب انگلیاں ہلیں گی، اور انگلیاں ہلنے کے لیے نرو سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ جب نرو سسٹم کھجلائے گا، اور کھجلانے کے بعد یہ جو بدن کے اندر زہر آ گیا ہے، یہ زہر آیا ہے مسامات کے ذریعے۔ اگر مسامات کے ذریعے کھجلا کر کے زہر باہر نکالنے کا سسٹم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس پورے کو سوچیں، پھر فوراً کہیں سبحان اللہ العظیم، کتنا بڑا ہے وہ، کتنا بڑا ہے وہ۔ ہر چیز کا معاملہ ایسا ہی ہے، چاہے دیکھنے کے نظام کو، سننے کے نظام کو، سوچنے کے نظام کو، برین سسٹم کو پڑھیں گے تو جناب تھیوریوں کی تھیوریاں اور لائبریریوں کی لائبریریاں ختم ہو جائیں گی، اور دماغ کا سارا نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ اس ایک ایک چیز کو سوچیں گے، ٹھیک، انیٹمی کو پڑھیں تو سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے، آسٹرونومی کو پڑھیں گے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے، باٹنی کو پڑھیں گے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے، زولوجی کو پڑھیں گے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے، مگر شرط یہ ہے یہ ساری چیزیں پڑھیں آپ اللہ کی قدرت، مشیت، رحمت کو ذہن میں رکھ کر، پھر اللہ کا تعارف ہوگا۔ اسے وہ کہتے ہیں معرفت خداوندی، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو ان حقائق کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ شان کی اس کو معرفت نصیب ہوگی۔ امام بخاری نے حدیث سنی کن سے؟ اپنے استاد احمد سے۔ احمد نے یہ حدیث سنی کن سے؟ اپنے استاد محمد سے۔ محمد نے حدیث سنی کس سے؟ اپنے استاد عمارہ سے۔ عمارہ نے حدیث سنی کس سے؟ ابو زرع سے۔ ابو زرع نے یہ حدیث سنی کس سے؟ اپنے استاد ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھیے کیسا ہے، مکفہ عبارتیں ہیں، اور مکفہ عبارتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے مزاج میں ہے کافیوں سے لطف اندوز ہونا۔ مکفہ عبارت جب آتی ہے تو انسان لطف اٹھاتا ہے اسے۔ شاعری میں مکفہ عبارت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس میں غنا پیدا ہوتا، گا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے مکفہ عبارتیں لائی ہیں، اس لیے جب آیتیں آتی ہیں تو ایک ہی انداز کی آتی ہیں۔ جب آئے گا خبیرہ بصیرہ نصیرہ وہ اسی انداز کے آئے گی۔ کسی جگہ پر آئے گی فبأي آلاء ربكما تكذبان تو بس مدہامتان فیہما عینان تجریان فیہما عینان رزاقتان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہر جگہ الف نون آ رہا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کیسی ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ہر جگہ الف نون آ رہا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کی ذات علی کا کلام افصح الکلام، ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی انسانوں کے کلام میں افصح الکلام ہے۔ اور اخیر میں کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ارادہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد اس حدیث کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں اتنا اہم ہے تو ہم معمول بنائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کو، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ افضل ہوگا۔ اور جب یہ تصور کریں گے حضور نے فرمایا قیامت کے دن بڑا وزنی ہوگا، اور ساتھ میں شرط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کرتے رہیں اور ساتھ میں سوچیں کہ ہم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں لہذا قیامت کے دن ہمارا نام آباد ہوگا، نہیں۔ متعدد بخاری شریف کے شارحین نے صراحت کر دی ہے کہ یہ عمل تب فائدہ دے گا جب انسان تمام فرائض کو ادا کر رہا ہوگا اور تمام حرام کاموں سے بچا ہوا ہوگا، تب یہ فائدہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب انسان نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، حج فرض ہوا وہ ادا کرنے کو تیار نہیں، اور بیٹھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہے گا اور سوچتا رہے گا، اس کے نتیجے میں میرا وزنی اور نام اعمال وزنی ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔
یا اسی طرح سے کوئی انسان حرام کاموں میں مبتلا ہوگا، رشوت بھی کھا رہا ہوگا، سود کھا رہا ہوگا، بدکاریوں میں مبتلا ہوگا، اسی طرح سے دھوکہ دے رہا ہوگا، حرام کمائی کر رہا ہوگا، طرح طرح کے حرام کاموں میں ہوگا، اور پھر سوچتا رہے گا میں سبحان اللہ الحمد للہ، اس سے نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ فرائض ادا ہو، اور شرط یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچے، اس کے بعد پھر یہ عمل فائدہ دے گا۔ تو ارادہ کریں انشاءاللہ بہت کثرت کے ساتھ، یوں کہیں یا اللہ ہم نے بخاری شریف کے آخری درس میں شرکت کی تھی، اس میں وہاں یہ حدیث پڑھی گئی تھی، آج کے بعد ہم نے ارادہ کر لیا ہم اس حدیث پر عمل کریں گے، اور اس پر میں بشارت سناتا ہوں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ امرأن، نظر اللہ عمران، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ سے اس انسان کو، سمیا مقالتی، جس نے میری بات سنی، تو ہم نے سنی، فواہا، اس کو یاد رکھا، اب یاد بھی رکھیں گے، وہ اداہا، اور کسی اور کو سنائیں گے، مثلا گھر گئے تو اپنے بچوں کو بتایا، اپنے اہل و عیال کو سنایا، اپنے دوستوں میں سے کسی کو کہا ہم نے یہ حدیث سنی ہے، فواہا و اداہا، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شان اس انسان کو جس نے میری بات سنی، اس کو محفوظ رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ اس حدیث کو ہم نے سنا، ٹھیک، یاد رکھیں گے۔ کیا حدیث میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت پسند، زبان پر بہت ہلکے، قیامت کے دن ترازو میں وزنی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بیان کر کے پھر آپ نے ترغیب دی ہے ان پر عمل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ جب یہ تینوں کام ہم کریں گے، یاد بھی رکھیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، تو اللہ کے نبی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اللہ، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شان ہو اس انسان کو جس نے میری بات سنی، ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آپ طلباء کو مبارک ہو، میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر حدیث کی سند پیش ہوگی۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور یاد رکھو بنی آدم کی اعمال، ان کے اقوال سب کا وزن ہوگا۔ اور امام مجاہد نے فرمایا قسطاس عدل کے معنی میں ہے، اور یہ رومی زبان میں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ قسط مقسط کا مصدر ہے انصاف کے معنی میں، اور وہ عادل کے مفہوم میں ہے۔ اور قرآن میں جہاں لفظ آیا ہے قاصد، وہ جائر ظالم کے معنی میں ہے، مگر وہ قسطوں سے نکلا، قسطوں سے نہیں نکلا۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب یا اشکاب نے، امام احمد ابن اشکاب کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، محمد ابن فضیل کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عمارہ نے، عمارہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو زرع نے، ابو زرع کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کلمتان حبیبتان۔ ہم نے یہ حدیث سنی اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحق محدث دیوبندی سے، یعنی حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ کے تھے، اور دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، ان سے ہم نے بخاری شریف جلد ثانی پڑھی، انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ شیخ عبدالحق نے یہ حدیث سنی تھی اپنے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے، حضرت مولانا حسین مدنی نے یہ حدیث سنی تھی اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن سے، شیخ الہند مولانا محمود حسن نے یہ حدیث سنی تھی اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شاہ عبد الغنی مجددی سے، شاہ عبد الغنی مجددی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، شاہ محمد اسحاق دہلوی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد اور نانا شاہ عبدالعزیز دہلوی سے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ حدیث پڑھی مدینہ طیبہ میں اپنے استاد شیخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم شافعی کردی سے، شیخ ابو طاہر کردی نے یہ حدیث پڑھی اپنے والد اپنے استاد ابو اسحاق شہاب الدین ابراہیم ابن حسن کردی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، شہاب الدین ابراہیم ابن حسن کردی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد صفی الدین احمد ابن محمد کشاشی مصری سے، وہ شافعی تھے اور مالکی بھی تھے۔ شیخ صفی الدین نے یہ حدیث سنی اپنے استاد احمد ابن علی شناوی سے، احمد ابن علی شناوی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شمس الدین محمد ابن شہاب الدین احمد رملی سے، شہاب الدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شیخ زین الدین زکریا انصاری مصری سے، شیخ زین الدین زکریا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو الفضل احمد ابن علی
المعروف ابن حجر اسقلانی سے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شیخ ابراہیم ابن احمد تنوخی سے، شیخ ابراہیم احمد تنوخی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شیخ شہاب الدین احمد ابن طالب مقرنی سے، شیخ شہاب الدین احمد ابن طالب مقرنی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد عبد الاول ابن عیسیٰ سجزی سے، عبد الاول ابن عیسیٰ سجزی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو الحسن عبد الرحمن ابن محمد بوسنجی سے، اور بوسنجی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن حمویہ سرخسی سے، اور حمویہ سرخسی سے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو عبداللہ محمد یوسف فرابری سے، اور محمد ابن یوسف فرابری نے یہ حدیث سنی اپنے استاد امام بخاری سے، اور امام بخاری نے یہ حدیث سنی اپنے استاد احمد سے، اور احمد نے یہ حدیث سنی اپنے استاد محمد سے، اور محمد نے یہ حدیث سنی اپنے استاد عمارہ سے، اور عمارہ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو زرع سے، اور ابو زرع نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ نے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارا سلسلے سند ہم سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مربوط ہو گیا۔ پاور ہاؤس سے ہم تک پاور آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کھمبا کھڑا ہے اور کھمبے کا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ تمام سلسلے سند یہ کھمبے ہیں، اور ہمارا تار ان تمام سلسلوں سے گزرتے کرتے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ بخاری جلد اول ہم نے پڑھی شیخ نصیر الدین رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور بخاری شریف جلد ثانی ہم نے شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی ہے۔ ان دونوں کی سند وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب اللہ جل شانہ کے فضل اور احسان سے آج کے بعد آپ مستند صاحب علم ہے، سند کے ساتھ آپ کا علم موجود ہے۔ ایک تو ہے کسی انسان نے خود کتابیں پڑھی اور عالم بن گیا، اور ایک ہے کسی انسان نے پوری سند کے ساتھ آپ نے قرآن کریم پڑھا، اس کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ نے فقہ پڑھا، اس کی سند امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور امام ابو حنیفہ سے آگے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ نے حدیث پڑھی، اس کا سلسلہ سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ دولت اور یہ سرمایہ نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے پاس یہ دولت اور سرمایہ۔ اللہ نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی۔ اب نمبر ایک، بار بار سوچیں کہ اس پورے زمانے میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کیا کیا غفلتیں ہوئی ہوں گی، کیا کیا بے قدریاں ہوئی ہوں گی، کتنی سستیاں برتی ہوں گی، کیسے غیر حاضریاں ہوئی ہوں گی، سبق میں بیٹھ کر کتنی بے توجہی رہی ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ نے محروم نہیں کیا، ورنہ ہو سکتا تھا اللہ کا غیبی نظام چلتا اور فرماتے تم نے قدر نہیں کی، تمہارے دل میں اس کی عظمت نہیں، جیسا تمہیں شوق ہونا چاہیے ویسا نہیں، چلو میں تم کو محروم کر دیتا ہوں۔ اور محروم کرنے کے لیے اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر والوں نے منع کر دیا، بیمار ہو گئے، ٹینشن ہو گیا، کچھ اور پریشانی آ گئی اور محروم ہو گئے، تو اللہ نے محروم ہونے سے بچایا۔ تو اس لیے بہت استغفار بھی کریں اور بہت شکر بھی پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اب اگلی زندگی آپ کو گزارنی ہے، تو جب اللہ نے پورا علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کہیں بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، ادارے والوں نے تمام انتظامات کیے۔ ہم پڑھنے اور پڑھانے والے بار بار یہ سوچیں کہ ادارے کے انتظام کرنے والے ہمارے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، اور انتظامات کرتے ہیں کیسے؟ ایک اللہ کی توفیق اور ایک سچے ایمان والوں کا تعاون۔ دائیں بائیں کے بے شمار مسلمان تعاون کرتے ہیں مدرسے والوں کا، ایک ایک دو دو روپیہ مدرسے والے ایک طرف سے اللہ سے مانگتے ہیں، دوسری طرف سے ایمان والوں کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، اور دامن پھیلا کر کے پھر عوام کا تعاون اور اللہ کی نصرت، اور اس کے بعد پھر انتظامات ہوتے ہیں، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہائش کا انتظام، روشنی کا انتظام، سردی اور گرمی کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، کتابوں کا انتظام، اور کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ عزیز طلبہ، دنیا کے نظام تعلیموں میں صرف مدرسے کا نظام تعلیم وہ ہے جس میں طلبہ سے کچھ نہیں لیا جاتا، حالانکہ مدرسے والوں کے پاس کہیں سے کوئی فنڈ نہیں آتا،
مدرسے والوں کے پاس کیا ہے؟ اپنی جھولی پھیلا کر کے ایمان والوں کے سامنے اور ان سے جمع کرنا اور ان طلبا کو کھلانا۔ دنیا کے ہر تعلیمی نظام کے پیچھے فورم ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، فنڈز ہوتے ہیں، سرمایے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو تعلیمی نظام چلتا ہے۔ ٹھیک، یہاں نہ فیس لینی ہے نہ دینی ہے، نہ میس کی فیس ہے، نہ دارالحکومہ کی فیس ہے، نہ رہائش کی فیس ہے، نہ پڑھائی کی فیس ہے جناب، نہ ٹیوشن ہے، نہ میس کی فیس ہے، نہ اکاموڈیشن کی فیس ہے۔ یہاں تو دارالحکومہ ہیں، ایمان والے بچے رہیں گے، مطبخ ہے، ایمان والے بچے سیدھا سادہ کھائیں گے، رہائش ہے، نیچے فرش پر بیٹھ کر کے ہیں، نہ کرسیاں ہیں نہ صوفے سیٹ ہیں، نیچے زمین پر فرش کا بیٹھ کر کے پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ مدرسے والے انتظامات کرتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، طلبا پڑھتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ سیدھا سادہ نظام ہے، اس کے پیچھے نہ کہیں پیچیدگی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقتیں ہیں، نہ اس کے پیچھے کوئی ایجنسیاں ہیں، نہ اس کے پیچھے کوئی مستقل فنڈز ہیں، نہ کہیں سے کوئی روپیہ آتا ہے۔ یہ تو یہاں کے مسلمان اپنی زکوٰۃ دیں گے، اپنا صدقہ دیں گے۔ یہ کل ہی مجھے ایک صاحب فون کر رہے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے یہاں موجود بھی ہوں گے۔ کہا کہ جناب ہم نے سوچا تھا اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگا گھر میں کیا کریں گے؟ مدرسہ اشرف العلوم حیدرپورہ میں جا کر دیں گے، وہاں ذبح کر کے کھائیں گے، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ادا ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں کس نے بات ڈالی؟ تو غرض یہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس زمانے کے حکمرانوں کو شک ہو گیا، یہ ہزاروں انسان کو کہاں سے کھاتے ہیں، یہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ چنانچہ ایک صاحب آگے معائنہ کرنے کے لیے، ٹھیک، اب دیکھا ہزاروں انسان 10,000 آدمی روزانہ 10 رکعت پر کھا رہے ہیں، اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ خود کیا کہتے تھے؟ ستو پانی میں گھول کر کھا رہے تھے۔ 24 گھنٹے تک وہاں رہے۔ 24 گھنٹے کے بعد کہنے لگا حضرت میں یہ چیک کرنے آیا تھا آپ کے پاس یہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں جو ہزاروں انسان کو کھلا رہے ہیں، مگر میری سمجھ بھی نہیں آیا کہاں سے آتے ہیں۔ البتہ یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ آپ اتنا سیدھا سادہ کھانا خود کھا رہے ہیں، آپ اس لنگر میں سے کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ چلیے اچھا میں جا رہا ہوں، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ رقم پیش کر دوں، میرا بھی اس فنڈ میں ڈال دیجیے۔ فرمایا یہ ذریعہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے۔ تو مدارس کا معاملہ بالکل صاف شفاف ہے، کیا کہ مدرسے کا انتظام چلانے والے اللہ سے اور مخلوق سے مربوط ہو کر کے نظام چلاتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اساتذہ پڑھاتے ہیں، طلبا پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاہ اسی سے علم کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ ہماری جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ اسی طرح کے مدارس سے پڑھ کر کے تیار ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا استاد محمود اور دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم محمود، یہ پہلا طالب علم تھا، یہی بعد میں شیخ الہند بنے۔ اسی شیخ الہند کے شاگرد تھے حضرت مولانا اشرف تھانوی، اسی شیخ الہند کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکز، جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہی شیخ الہند کے شاگرد تھے علامہ کشمیری، انہی شیخ الہند کے شاگرد تھے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، اور اسی شیخ الہند کے شاگرد تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، اور ہزاروں۔ پھر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے سلسلہ چلایا، ان کے شاگرد میں تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا ادریس کانلوی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور یہاں کشمیر کے حضرت مولانا محمد یوسف میر واحد کشمیر، حضرت مولانا محمد یوسف وطر علی، حضرت مولانا عبدالقدوس عبدالکبیر۔ غرض یہ کہ ان اکابر دیوبند کی پورے عالم کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں علماء دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو۔ ہم کو شکر پڑھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو مکمل علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر ارادہ کرنا ہے اگلی زندگی ہم دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کریں گے۔ چاہے آپ کسی کا مکتب میں علی باتا پڑھائیں، چاہے دورانی قاعدے پڑھائیں، چاہے امامت کریں، چاہے خطابت کریں، چاہے مدرسے میں پڑھائیں، چاہے مکتب میں پڑھائیں، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ بس ذہن میں یہ رہنا چاہیے ہم جہاں رہیں دین کے لیے استعمال ہوتے رہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کسی پہاڑی پر بیٹھ کر کے بکر والوں کو جمع کر کے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بے انتہا پسند ہے، بمقابلے اس کے کہ آپ کسی کالج میں کسی اور سبجیکٹ پر کامیاب ترین لیکچر دینے لگے۔ اس کامیاب ترین لیکچر سے ان کو میتھ آئے گا، سائنس آئے گی، کوئی اور سبجیکٹ آئے گا، اور آپ نہیں ہوگا کوئی اور استاد پڑھائے گا، لیکن پہاڑ پر ان بکر والوں کے بچوں کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو جو کام بھی اللہ تعالیٰ شان و دین کا عطا کریں گے
قدر کے ساتھ اس کام کو کریں. کہیں امامت کریں گے تو امامت کو صرف امامت کو ملازمت کے طور پر نہیں بلکہ امامت کو بنے. اللہ نے منصب امامت مجھے عطا فرمایا, مجھے اس مسجد کو ذریعہ بنانا ہے پورے علاقے میں دین کے حفاظت کا. وہاں کے بچوں پر محنت کریں, مکتب شروع کریں, وہاں کے جمعوں کے خطاب میں لوگوں کو جوڑیں اپنے ساتھ, وہاں کے جوانوں سے تعلقات قائم کر کے جوان کو برائیوں سے بچانے کی فکر کریں, اور وہاں درس قرآن شروع کریں تاکہ وہاں کے لوگ فہم قرآن سے جڑ جائیں. اسی طرح سے نکاح کی مجلسوں میں, جنازوں کے مجلسوں میں جنازے کے تمام رسوم کے متعلق بتائیں اور ساتھ میں لوگوں کو آخرت کی تیاری کی فکر دیں. یعنی اگر آپ صرف امامت کر رہے ہوں تو امامت کو بھی آپ ذریعہ بنا سکتے ہیں اس علاقے کے دین کی عظیم حفاظت کا. اپنے استادوں سے جڑے رہیں گے, اپنے اساتذہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو آپ انشاءاللہ بہت کام کریں گے. اللہ جل شانہ کے ہاں ضابطہ کیا ہے, جتنا چلو گے آگے, جتنا آگے چلو گے میں اتنا آگے چلاؤں گا, جتنا مانگو گے میں دروازہ کھول کر دوں گا, دنیا دوں گا اتنا جتنے میں نے طے کر رکھا, اور دین دوں گا اتنا جتنے تو محنت کرو گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مطالعہ جاری رکھیں گے علم میں وسعت ہوگی, مطالعہ منصوبہ بند کریں گے علم میں ترقی ہوگی, کردار صحیح رکھیں گے اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی اور عوام کے اندر مقبولیت بڑھے گی, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہوگی, گناہ کبیرہ سے بچے رہیں گے, اس کے نتیجے میں آپ کی دین کی خدمت پہ اثر پیدا ہوگا, اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنی قوت پیدا ہو جائے گی. استقامت کریں گے, اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ راستے کھول دیتے ہیں. اپنے اساتذہ سے تربیت پائے ہوئے ہیں, آئندہ اپنے اساتذوں کے ساتھ جڑے رہیں گے, اپنے ادارے کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ادارے کا ہم پر احسان ہے, ہم نے وہیں بیٹھ کر کے جو کچھ سیکھا, جو کچھ پڑھا, جو کچھ کھایا, اپنے ارادے سے والہانہ محبت ہونی چاہیے. یہ ہمارے دو اداروں کے امتیاز ہے. ایک دارالعلوم دیوبند کی خوبی ہے کہ وہاں کے فضلاء کو اپنے مدرسے سے بہت محبت ہوتی ہے, اور دارالعلوم دیوبند کے نہج پر دارالعلوم ندوۃ العلماء ندوے کے فضلاء کو اپنے ندوے سے بہت محبت ہونی بھی چاہیے. مدرسہ مظاہر سہارنپور کو اپنے وہاں کے فارغ ہونے اپنے ادارے سے بڑی محبت ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. اور اسی طرح سے علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھنے والوں کو اپنے ادارے سے بڑی محبت ہوتی ہے, بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم علی مطلب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے. اپنے اداروں سے محبت ہونی چاہیے. جس ادارے سے ہم نے فیض پایا, جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا, ان کا احسان موت تک کبھی نہیں بھولنا چاہیے, اور بار بار ان کو ذہن میں بھی یاد رکھنا چاہیے, ان سے ملاقاتیں کرنی چاہیے, ان کی خدمت پہ حاضر ہونا چاہیے, اپنی کارکردگی ان کے سامنے رکھنی چاہیے, اپنے کارنامے ان کے سامنے رکھنے چاہیے, اپنی خامیاں بھی ان کے سامنے رکھنی چاہیے. جو کام کرنا ان سے ان کے رہنمائی لینی چاہیے. دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارے بزرگوں کی شروع کی ہوئی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب شاگرد تھے حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ مرکزہ کے, یہ چچا ہے حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کے. دعوت و تبلیغ کی وہ محنت ہمارے بزرگوں کی شروع کی ہوئی ہے. اپنے علاقے میں دعوت کے کام کے ساتھ جڑیں اور اس کا تعاون کریں, اس کے نتیجے میں آپ کو کام کرنے کا راستہ مل جائے گا. آگے ہو سکتا ہے کبھی معاشی مشکلات آ جائیں, تو اس معاشی مشکلات میں گھبرانا نہیں ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ اونچی ڈگریوں والے پی ایچ ڈی ہولڈر بے روزگار. میں ایک بھائی کو جانتا ہوں, پی ایچ ڈی کی ڈگری ہاتھ میں ہے, لیکن سوپور کے گاؤں میں وہ کرفل موج چکا نا. تو اس لیے گھبرانا نہیں ہوتا ہے. کبھی خیال آئے گا اگر ہم نے وہ ڈگریاں کی ہوتی تو ہم بھی معاشی طور پر بہت اچھے ہوتا ہے. نہیں, ایسا ہو جناب والا فیکٹری کا مالک ان پڑھ اور اس کا مینیجر ڈبل ایم اے, تو ان پڑھ انسان ہے فیکٹری کا مالک, اور اس کا ملازم ہے کون, ڈبل ایم اے, ایم کام ایم بزنس مینجمنٹ بھی پڑھا ہوا ہے, کامرس پڑھا ہوا اس کا ملازم ہے, اور فیکٹری کا مالک جو ہے وہ ان پڑھ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ شانو دیتے ہیں جس کو جیسے جانا دینا. ڈگریوں والے کو اس کے مطابق کبھی دیں گے کبھی نہیں دیں گے, اور ان پڑھ انسان کو اس کے مطابق کبھی دیں گے کبھی نہیں. معاشی مشکلات کے شکار ہوں تو کبھی ذہن میں شکوہ نہیں آنا چاہیے, ہم نے مدرسے میں کیوں پڑھا, مدرسے میں پڑھا اس لیے ہمیں کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے, مدرسے میں پڑھا اس لیے ہمیں ملازمت نہیں مل رہی ہے, ہمارے پاس ڈگری ہوتی ہم بھی کچھ بنتے. نہیں, بے شمار انسان سکولوں کالجوں کی ڈگری یافتہ ہیں مگر کوئی روزگار نہیں, اور زندگی بھر وہ بے روزگار ہو کر کے آخر میں بزنس کرتے ہیں یا ملازمتیں کرتے ہیں یا مزدوریاں کرنے میں مجبور ہوتے ہیں.
ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے کہ فراغت کے بعد کسی کے ساتھ روحانی سلسلہ قائم کرتے ہیں. اس لیے اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جہاں کوئی ایسا شخص ہو جس کے ساتھ اپنا روحانی تعلق قائم کر سکیں تو ضرور روحانی تعلق قائم کریں. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نورانیت آئے گی، یہ سنتوں والے چہرے باقی رہیں گے، یہ نورانی لباس موجود رہے گا، اور اس کا پھر امت کے لیے ہم سرمایہ بنیں گے. اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جن والدینوں نے ہم کو پڑھائی کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور پیسے بھی دیتے رہے، مدد کرتے رہے، حوصلہ افزائی کرتے رہے، ہم نے اطمینان کے ساتھ یہاں تک پہنچے، یہ اللہ کا احسان ہے. اپنے والدین کے لیے سرمایہ بننا ہے، اور جو ان میں سے حافظ ہوں گے اپنے قرآن پر پوری توجہ دیں، ایسا نہ ہو سستی کی وجہ سے قرآن بھول جائے. اللہ تعالیٰ شاہ آپ کی زندگی کو، اگلی زندگی کو ہر طرح سے کامیاب بنائے، اور ایسی کامیاب زندگی جس میں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاق بھی ہو، دعوت بھی ہو، قبولیت بھی ہو، مقبولیت بھی ہو، اور لوگوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بنے، ایسی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے جن اساتذہ کرام سے حدیث پڑھی ہے اور جنہوں نے مجھے اجازت دی، اور جن حضرات محدثین سے حدیثیں پڑھی تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے حدیث کی اجازت دی ہے، اس میں حضرت مفتی محمود حسن جو جامع شریعت و طریقت اور مفتی اعظم تھے پورے اکابر دیوبند کے اپنے زمانے میں حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ پورے عالم کے علماء دیوبند کے تمام مفتیوں کے سربراہ تھے. مفتی اعظم پورے عالم، چاہے افریقہ، چاہے عرب ممالک، چاہے بنگلہ دیش، چاہے ہندوستان، چاہے پاکستان، چاہے افغانستان، اس پورے خطے میں جہاں جہاں بھی علماء دیوبند ہیں، ان علماء دیوبند کے اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی محمود حسن، جو شاگرد تھے حضرت مولانا سید حسین مدنی کے، اور خلیفہ اعظم تھے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ کے. انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت دی تھی. اسی طرح سے حضرت مولانا عبدالجبار اعظمی نے حدیث کی اجازت دی تھی. اسی طرح سے حضرت مولانا شیر محمد علوی نے مدینہ المنورہ میں حرم نبوی کے اندر حدیث کی اجازت عنایت فرمائی، اور حضرت مولانا شیر محمد علوی شاگرد ہیں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی کے، اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی شاگرد ہیں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے. تو حضرت مولانا شیر محمد علوی کے واسطے سے علامہ انور شاہ صاحب ہماری سند میں آ گئے، حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ کے واسطے سے حضرت مدنی ہماری سند میں آ گئے. اور اسی طرح سے حضرت مفتی شیر محمد نے فرمایا کہ مجھے علامہ شبیر عثمانی نے بھی اجازت دی تھی، تو ان کے واسطے سے ہم کو پھر علامہ شبیر عثمانی کے سند بھی درمیان. ان تمام سندوں کے ساتھ آپ حضرات جو دور حدیث فارغ ہو رہے ہیں، حدیث سند کی اجازت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.